بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرقات کے سبق کے اندر بسائط کی جہات کو جانیں گے کہ بسائط کی کتنی اور کون کون سی جہتیں ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا ماقبل سبق کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جانا تھا کہ موجہات کے دو قسم ہیں، نمبر 1 بسائط اور نمبر 2 مرکبات۔ بسائط ان موجہات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی حقیقت فقط ایجاب یا فقط سلب ہو، اور مرکبات ان موجہات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو، تو ان کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم بسائط کی صرف جہات کو جانیں گے، اور یہ سبق ہمارا بہت اہم سبق ہے کہ جب ہمیں بسائط کی جہات سمجھ آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہمیں جو بسائط ہیں قضایا بسیطہ بسائط، وہ ہمیں خود بخود اور ان کو جاننا بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ موجہات کی بحث منطق کے اندر ان کو مشکل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ موجہات کے درمیان فرق کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور عام جو قضایا ہوتے ہیں ان کے اندر جہت تو مذکور ہوتی نہیں ہے، اور جن کے اندر جہت ہوتی بھی ہے ان کو بھی سمجھنا اور ان کو یاد رکھنا، ان کا ضبط یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ بسائط کی جہات کا ضبط بیان کر دیا جائے تاکہ بسائط کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ گزشتہ سبق کے اندر بھی ہم نے جہاد کے بارے میں مختصر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم بسائط کی جہاد کے حوالے سے ذرا تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ کل کے سبق کے اندر بیان ہوا تھا کہ متاخرین کے نزدیک جو جہاد ہیں وہ 4 قسم کی جہاد ہیں۔ نمبر 1 بالضرورت والی جہت، نمبر 2 بالدوام، نمبر 3 بالفعل، جس کو بالفعل بھی اساتذہ پڑھتے ہیں، اور نمبر 4 ہے بالامکان۔ یہ 4 جہتیں ہیں۔ نمبر 1 بالضرورت، نمبر 2 بالدوام، نمبر 3 بالفعل، اور نمبر 4 بالامکان۔ یہ 4 جہتیں ہیں۔ متقدمین کے نزدیک صرف 3 جہتیں ہیں، ضروریت التحقق، ضروریت اللا تحقق، اور عدم ضروریت تحقق و لا تحقق، یعنی کہ ایک وہ نسبت جس کا تحقق ضروری، دوسری وہ نسبت جس کا عدم تحقق ضروری، اور تیسری وہ نسبت جس کا نہ تحقق ضروری نہ عدم تحقق ضروری۔ تو خیر، یہ جو ضروریت التحقق اور ضروریت اللا تحقق وہ ہماری اس جہت کے اندر آ جاتی ہیں، یہ بالضرورت ان دونوں کو کور کر لیتا ہے۔ اب ان جہتوں کا معنی سمجھیں، ان کا مطلب کیا ہے۔ بالضرورت، بالضرورت یہ جہت یہ کہتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے۔ یہ ہے بالضرورت کا مطلب، معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کے سلب موضوع سے ضروری ہے۔ اور بالدوام، اس جہت کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے، ضروری تو نہیں، دائمی ہے۔ اور بالفعل، اس کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہے۔ اور بالامکان، یہ امکان اس کے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک ہے امکان عام اور دوسرا ہے امکان خاص۔ امکان عام اور امکان خاص کا مطلب یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ قضیے کے اندر اگر قضیہ موجبہ ہو تو اس کے اندر ایجابی نسبت ہوتی ہے، اور اگر قضیہ سالبہ ہو تو اس کے اندر سلبی نسبت ہوتی ہے۔
تو قضیے کے اندر ایک تو نسبت ایک جانب وہ ہوتی ہے جو یعنی ایک جانب موافق ہے، جانب موافق وہ ہوتی ہے جو قضیے کے اندر مذکور ہوتی ہے، یعنی اگر قضیہ موجبہ ہے تو ایجاب یہ جانب موافق ہے اور سلب یہ جانب مخالف بنے گی، اور اگر قضیہ سالبہ ہے تو پھر سلب یہ جانب موافق بنے گی اور ایجاب یہ جانب مخالف بنے گی۔ اب امکان عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے، یعنی اگر قضیہ موجبہ ہے تو چونکہ اس کی جانب مخالف سلب ہے تو ہم موجبہ کے اندر معنی کریں گے کہ سلب ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ قضیہ سالبہ ہے تو سلب کی جانب مخالف ایجاب ہوتی ہے تو سالبہ کا معنی کیا جائے گا کہ ایجاب ضروری نہیں ہے۔ تو امکان عام میں یہ ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے، قضیے کے اندر جو جانب مخالف ہے، ایک تو موافق ہے جو قضیے کے اندر ہے یعنی موجبہ میں ایجاب ہو، سالبہ میں سلب، اور مخالف وہ ہوگی کہ جو مذکور نہیں ہے، مثلا ایجاب کی مخالف سلب اور سلب سالبہ کی مخالف جانب وہ ایجاب بنے گی۔ تو امکان عام کہتے ہیں کہ جانب مخالف ضروری نہ ہونا، یہ امکان عام ہے، اور امکان خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ جانب مخالف ضروری ہے اور نہ ہی جانب موافق ضروری ہے۔ یہ ان جہاد کا مطلب ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ان جہاد کے آگے کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں، اور پھر ان جہاد کے تحت بسائط میں سے کون کون سے قضیے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ضرورت اس کے دو قسم ہیں، نمبر ایک ضرورت ذاتی اور نمبر دو ضرورت وصفی۔ ضرورت ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے، اور ضرورت وصفی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک موضوع کی ذات وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے۔ تو یہ ضرورت کے تحت دو قسم آ گئے، ایک ضرورت ذاتی اور دوسرا ضرورت وصفی۔ ضرورت ذاتی یہ جہت ہے ضروریہ مطلقہ کی، اور ضرورت وصفی یہ جہت ہے مشروطہ عامہ کی۔ اب اسی سے ہمیں جب ہم ضرورت ذاتی کا معنی جان چکے ہیں اور ضرورت وصفی کا معنی، اسی سے ہمیں ضروریہ مطلقہ اور مشروطہ عامہ ان دونوں کی تعریفیں بھی ہمیں سمجھ آ گئیں کہ ضروریہ مطلقہ کی تعریف یہ بنے گی، ذروریہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے، اور مشروطہ عامہ اس کے اندر ضرورت وصفی ہوتی ہے اس کی جہت، اور ضرورت وصفی کا معنی جان چکے ہیں کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کے سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ اب مشروطہ عامہ اس قضیہ کا معنی اور اس کی تعریف یہ بنے گی کہ مشروطہ عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ تو یہ ضرورت ذاتی یہ جہت ضروریہ مطلقہ کی اور ضرورت وصفی یہ مشروطہ عامہ کی، ہمیں اس سے دونوں کی تعریفیں بھی سمجھ آ گئی۔ ضرورت کی آگے دو اور قسمیں ہیں، ایک ہے ضرورت وقت معین میں اور دوسرا ہے ضرورت وقت غیر معین میں۔ ضرورت وقت معین کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت معین میں، اور ضرورت وقت غیر معین اس کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت غیر معین میں۔ یہ ضرورت وقت معین میں یہ ضروریہ مطلقہ کی جہت ہے، وقتیہ مطلقہ کی یہ جہت ہے، وقتیہ مطلقہ کی۔ اور ضرورت وقت غیر معین میں یہ جہت ہے منتشرہ مطلقہ کی۔
اب ہمیں وقتیہ مطلقہ کی بھی تعریف سمجھ آ گئی، منتشرہ مطلقہ کی بھی تعریف سمجھ آ گئی۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وقتیہ مطلقہ کی جو جہت ہے وہ ضرورت وقت معین میں ہے، یہ ہے، تو اور ضرورت وقت معین میں اس کا معنی ہم جانتے ہیں کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کے سلب موضوع سے ضروری ہے وقت معین میں، اور یہی وقتیہ مطلقہ کی تعریف ہے۔ اور ضرورت وقت غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت غیر معین میں، یہی منتشرہ مطلقہ کی تعریف ہے۔ تو یہ ضرورت جہت کے تحت 4 بسائط آ گئے۔ نمبر 1 ضروریہ مطلقہ، نمبر 2 مشروطہ عامہ، اور نمبر 3 وقتیہ مطلقہ، اور نمبر 4 منتشرہ مطلقہ۔ دوسری جہت ہے بالدوام، دوام والی۔ بالدوام اس کا معنی یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے۔ یہ جہت اس کے بھی 2 قسم ہے، ایک ہے دوام ذاتی اور دوسرا ہے دوام وصفی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی، اسی طرح دوام ذاتی اور دوام وصفی، ان کا معنی بالکل وہی ہوگا، صرف ضرورت کی جگہ دوام آئے گا۔ دوام ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے۔ اور جس قضیے کے اندر یہ دوام ذاتی والی جہت ہو اس کو کہتے ہیں دائمہ مطلقہ، یہ دائمہ مطلقہ ہو گیا۔ اور دوسری جہت ہے دوام وصفی۔ دوام وصفی کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ دوام وصفی یہ جہت ہے عرفیہ عامہ کی، عرفیہ عامہ کی۔ اب اس سے ہمیں دائمہ مطلقہ اور عرفیہ عامہ ان کی تعریفیں سمجھ آ گئیں۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ دائمہ مطلقہ کی جو جہت ہے وہ دوام ذاتی ہے، اور دوام ذاتی کا ہم معنی جانتے ہیں، دوام ذاتی کا معنی معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے، اور یہی دائمہ مطلقہ کی تعریف ہے۔ عرفی عامہ کی تعریف، عرفی عامہ کی تعریف یہ بنے گی کہ عرفی عامہ وہ قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، یہ عرفی عامہ ہے۔ اب یہ دوام کے تحت یہ 2 جہتیں، دوام ذاتی اور دوام وصفی، تو یہ 2 ہمیں مزید قضایا موجہ بسائط ہمیں حاصل ہو گئے۔ دائمہ مطلقہ یہ نمبر 5 اور عرفیہ عامہ یہ 6 قضیہ ہو گیا۔ بالفعل، اس کو بالفعل بھی پڑھتے ہیں۔ بالفعل اس کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔ تو اس جہت کے تحت قضیہ آتا ہے مطلقہ عامہ، مطلقہ عامہ۔ جب ہمیں بالفعل اس جہت کا معنی معلوم ہو جائے گا تو مطلقہ عامہ کا معنی اور اس کی تعریف ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے مطلقہ عامہ کے اندر جہت بالفعل ہوتی ہے، اور بالفعل کا معنی یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کے سلب موضوع سے ضروری ہے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے میں۔ یہی مطلقہ عامہ کی تعریف بنے گی کہ مطلقہ عامہ وہ قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے، ضروری ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔ یہ 7واں بسیطہ ہو گیا۔ اور امکان عام، امکان عام اس کا مطلب یہ ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے، جانب یعنی اگر موجبہ ہے تو کریں گے، معنی کریں گے کہ سلب ضروری نہیں ہے، اور اگر سالبہ ہے تو پھر کہیں گے کہ ایجاب ضروری نہیں ہے۔ اس جہت کے تحت قضیہ آتا ہے ممکنہ عامہ، ممکنہ عامہ، اور یہ 8واں بسیطہ آ گیا۔ باقی رہ گئے امکان خاص۔ تو امکان خاص یہ بسائط کی جہت نہیں ہے بلکہ یہ مرکبات کی جہت ہے، اس کو انشاءاللہ ہم مرکبات کے سبق کے اندر سمجھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے اندر سبق کے اندر ہم نے صرف بسائط کی جو جہات ہیں ان کا معنی سمجھا ہے، یہ کتنی اور کون کون سی ہیں، اور ان کا ہم نے معنی جانا ہے، اور پھر ان کے تحت کتنی اور کون کون سی اقسام آتی ہیں۔ اور مزید ہم نے یہ جانا کہ
بسائط میں سے ہر بسیطے کے اندر کون سی جہت ہوتی ہے؟ تو بسائط جس طرح کہ آپ جانتے ہیں بسائط 8 ہیں۔ ضروریہ مطلقہ اس کی جہت یہ دیکھیں ضرورت ذاتی، مشروطہ عامہ اس کی جہت ضرورت وصفی، اور وقتیہ مطلقہ اس کی جہتوں کی ضرورت وقت معین میں، منتشرہ مطلقہ اس کی جہتوں کی ضرورت وقت غیر معین میں، اور دائمہ مطلقہ اس کی جہتوں کی دوام ذاتی، اور عرفیہ عامہ اس کی جہتوں کی دوام وصفی، مطلقہ عامہ اس کی جہت ہے بالفعل، اور ممکنہ عامہ اس کی جہت ہے امکان عام۔ تو امید ہے کہ آپ کو بسائط کی یہ جہات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آج کا آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بسائط سارے کے سارے ان کی تعریفات وہ بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اگلے سبق کے اندر ہم بسائط کی تعریفات کو مزید دیکھیں گے اور پھر مثالوں کو ان کی تعریفات کے اوپر منطبق کریں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مثالیں ذکر نہیں کی، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم بسائط کی مثالوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔